ہم جتنے بھی مسیحی ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جتنوں نے بھی میری اس پوسٹ کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے، آپ سب میرے ساتھ اس حقیقت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم جب 25 دسمبر مناتے ہیں تو ہم مسیح یسوع کے پیدا ہونے کا دن مناتے ہیں، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع ایک دن پیدا ہوا۔ اور جب ہم ایسٹر کا دن مناتے ہیں تو ہم اس حقیقت کے اوپر صداقت کی مہر لگاتے ہیں کہ ایک دن تھا جس دن مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا، جس کی مثال اس دنیا میں کوئی اور مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ پوسٹ رکھی تھی، اور یہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے آپ کے ایمان کے بارے میں پوچھ سکوں اور آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں بتا سکوں۔ اس میں پہلی بات جو میں نے آپ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام عمانویل رکھے گی۔ یہ دراصل نبوت ہے جو خداوند کے کلام میں سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور میں نے سوال ہی آپ کے سامنے رکھا کہ کیا مسیح یسوع پیدا ہوئے؟ کیا آپ یہ ایمان رکھتے ہیں؟ دوسرا سوال میں نے آپ سے پوچھا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ 7واں کلمہ ہے جو آپ نے یقیناً گڈ فرائیڈے کے دن سنا ہوگا، اور میں نے اس کے ساتھ جو سوال آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ کیا مسیح یسوع نے صلیب پر اپنی جان دی؟ کیا آپ اس حقیقت پہ یقین رکھتے ہیں یا آپ اس کو نہیں مانتے؟ اور تیسری اور آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ یہ تھی کہ وہ قتل کیا جائے گا اور 3 دن کے بعد جی اٹھے گا۔ یہ بھی کتاب مقدس میں سے ہی حوالہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے ساتھ سوال یہ تھا کہ کیا مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا؟ تو یہ 3 سوال آپ کے سامنے رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میرا اپنا ذاتی، شخصی اور بائبلی ایمان کیا ہے، کیونکہ ہم جو 3 چیزیں مناتے ہیں ان میں بنیادی جو چیز ہے وہ یہی 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، ہم مسیح یسوع کے پیدا ہونے پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری چیز، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح خداوند اس دنیا میں آیا تاکہ اپنی جان دے، ہمیں اس حقیقت کے بارے میں بتایا کہ اس نے موت کو شکست دے دی ہے، اور ہم سب چاہے وہ کسی بھی چرچ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ کیتھولک چرچ سے رکھتے ہیں، پروٹسٹنٹ چرچ سے رکھتے ہیں، یا پینٹیکوسٹل چرچ سے رکھتے ہیں، بیتنیہ چرچ سے رکھتے ہیں، کسی بھی چرچ سے رکھتے ہیں، پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی بھی چرچ ایسا نہیں ہے جو مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ میں نے یہ 3 سوال آپ کے سامنے اس لیے رکھے تاکہ میں آپ کے سامنے اپنے ایمان کی بنیادوں کو پیش کر سکوں کہ میں جب مسیح یسوع کے اس دنیا میں آنے کی یا پیدائش کی عید مناتا ہوں تو میرا مقصد صرف اور صرف مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کی عید منانا ہے، اور وہ چرچ سسٹم کے مطابق ہم 25 دسمبر کو ہر سال مناتے ہیں۔ ہم گڈ فرائیڈے کے قریب ہی کیوں مسیح یسوع کی تصلیب و قیامت کی عید مناتے ہیں؟ یہ سوال بالکل سادہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند نے جو آخری فصح کھایا وہ وہی فصح تھا جو یہودی ہر سال آج بھی اس کو مناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو ہم نے جو کہ کتاب مقدس سے سیکھا ہے کہ مسیح یسوع جو تھے وہ فصح کی رات یا شام ہی کو گرفتار ہوئے، اور 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں مسیح خداوند کو مصلوب کر دیا گیا۔ اب یہاں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہیں ان کو مقدس جمعے کو، جسے ہم عام طور پر گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، مصلوب کر دیا گیا۔ وہ ہفتے کے روز قبر میں رہے، اتوار کی صبح صبح وہ مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ اس لیے ہم یہ 2 عیدیں جو مناتے ہیں، پہلی عید اس حقیقت کے لیے مناتے ہیں کہ وہ پیدا ہوا، اور دوسری عید ہم اس حقیقت کو سامنے رکھ کے مناتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ ہم یہ 2 عیدیں کیوں مناتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان باتوں کی طرف جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں الماس جیکب صاحب۔ الماس جیکب صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی یہ عیدیں مناتا ہے وہ دراصل بت پرستی کے مذاہب کے کچھ تہواروں کو مناتا ہے۔ ہر سال میں ان سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھیں گے تو بے شمار ویڈیوز آپ کو ایسی ملیں گی جو اسی طرح کے سوالوں کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ اب اس حقیقت کو سمجھیں کہ مسیح خداوند ایک دن پیدا ہوا، مسیح خداوند ایک دن مصلوب ہوا، مسیح خداوند ایک دن مردوں میں سے زندہ ہوا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو روز روشن کی طرح آیا ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب چرچ نے مقرر کیا کہ ہم 25 دسمبر کو پوری دنیا میں کرسمس منائیں، اور وہ ہم مناتے ہیں۔
چند چرچز ہیں جو 25 دسمبر کو نہیں مناتے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کچھ لوگ نہیں مناتے، لیکن پوری دنیا میں ایک دن ہم بطور پورا چرچ، پوری کلیسیا مسیح خداوند کا بدن ہوتے ہوئے یہ دن مناتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ایک مرتبہ ایک ہی عید 3 فرق دنوں میں منائی گئی تھی، اور شکر ہے خدا کا کہ ہم کسی ایسی روایت کو لے کر نہیں چلتے۔ دوسری چیز، جب ہم بات کرتے ہیں ایسٹر کی، مجھ سے ایک میرے یوٹیوب کے سبسکرائبر نے پوچھا کہ آپ اس لفظ ایسٹر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو میں نے اسے بالکل صاف جواب دیا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ چرچ نے 2000 سال سے جس اصطلاح کو لیا ہے اور استعمال کر رہی ہے، ہمیں وہی اصطلاح آج بھی استعمال کرنی چاہیے۔ ہمیں وہی اصطلاح کو آج بھی اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، کیونکہ ہمیں صرف یہی نہیں سمجھنا کہ آج 2000 سال بعد میں کوئی عقل مند پیدا ہو گیا ہوں یا کوئی اور ایسا ناقد آ گیا ہمارے سامنے جو اپنی تنقید کے وسیلے سے ہمیں قائل کر لیتا ہے کہ بھئی یہ تو لفظی غلط ہے، یہ تو نام ہی غلط ہے، یہ تو دن ہی غلط ہے۔ اگر آپ 14 اگست کے دن کیا کیا ہوا ہے اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو صرف پاکستان کے بننے کا ہی تذکرہ نہیں ملے گا، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اسین بولٹ نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا، اس دن ایک سائنسدان پیدا ہوا تھا، اس دن اور بے شمار واقعات تھے جو ہوئے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اس دن ایک اداکارہ کی بھی برتھ ڈے ہوتی ہے۔ تو کیا جب ہم 14 اگست مناتے ہیں تو کیا ہم اس اداکارہ کی برتھ ڈے مناتے ہیں، کیا ہم اسین بولٹ کی خوشی مناتے ہیں، یا ہم پاکستان کے بننے کی خوشی مناتے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ تو دلیل یہ ہے کہ ہم ایسٹر منائیں یا کرسمس منائیں، منانے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کے پیدا ہونے کی عید مناتے ہیں اور مسیح یسوع کے مردوں میں سے زندہ ہونے کی عید کو مناتے ہیں۔ اب آج 2000 سال بعد ہم اچانک ہی ایک نئی ریولوشن لائیں اور نئی سوچ لائیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں منانا چاہیے، وہ نہیں منانا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ بات میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ چرچ نے جو کچھ بھی مقرر کیا اس کے پیچھے بڑا تردد ہے، بڑی تقودو ہے، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑے آنسو ہیں جو ناقدین آپ کو نہیں بتاتے۔ جس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کیتھولک چرچ نے یہ کر دیا، کیتھولک چرچ نے وہ کر دیا، کیتھولک چرچ نے ایسے کر دیا، کیتھولک چرچ نے ویسے کر دیا، تو یوں لگتا ہے جیسے کیتھولک چرچ ایک ویلن ہے، اور ہم آج 2000 سال بعد جو چرچ میں ریولوشنز لا رہے ہیں، تبدیلیاں لا رہے ہیں، ہم ہیرو ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان کی دوڑ دیکھیں گے جو 2000 سال پر مبنی ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 2000 سال میں چرچ نے کون کون سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہ رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ کن کن بدعات سے مناظرے لڑنے کے بعد وجود میں آیا، کس طریقے سے مسیحی ایمان جو ہے اس کو آہستہ 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 ڈیولپ کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ یہ ایک بڑی داستان ہے جو سننی بھی چاہیے اور سنانی بھی چاہیے، لیکن اس داستان کو سننے، جاننے اور سمجھنے سے پہلے کسی شخص کے دلائل کو سن کر، کسی شخص کی باتوں کو سن کر اپنے آپ کو درست سمجھنا اور اپنے ایمان کے ان تمام جو سورما ہیں جنہوں نے 2000 سال میں ایمان کو محفوظ رکھا، آپ تک پہنچایا، انہوں نے جانیں دی ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جو نقاد ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ مسیحی ایمان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، مسیحی ایمان کی تشریحات کرنے کے لیے کیسی کیسی ہولناک اور خوفناک بدعات تھیں، مخالفتیں تھیں، کتنوں نے سر کٹوائے، کتنوں نے جانیں دی، کتنے شہید ہوئے۔ یہ داستان آپ کو کوئی نہیں سنائے گا۔ محض آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں کرسمس ٹری نہیں لگانا چاہیے، اس پہ بالز نہیں لگانے چاہیے، یہ ایسٹر ایگز نہیں لگانے چاہیے، یہ بنیز نہیں لگانے چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں واضح طور پر، یہ ایسٹر ایگ ہو، کرسمس ٹری ہو یا کچھ بھی ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بزنس ہے، ان کا تعلق مذہب کے ساتھ کچھ نہیں، ان کا تعلق صرف اور صرف کاروبار کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی ایسی چاکلیٹس بناتا ہے، اگر کوئی ایسی چیزیں بناتا ہے جو سجاوٹ کا سامان ہے تو اسے سجاوٹ کا سامان سمجھے۔ جو کرسمس ٹری کو غلط سمجھتے ہیں، آج وہ اپنے شہر میں جا کر دیکھیں کہ ان کے شہر سجے ہوئے ہیں، اور کرسمس ٹری کو لاہور میں یا پورے پاکستان میں حکومت پاکستان نے بے شمار درختوں کو سجایا ہوا ہے، وہ کرسمس ٹری نہیں بن گئے، وہ کوئی بت پرستی نہیں ہو گئی۔ اور جب آپ ایسٹر کی بات کرتے ہیں تو ایسٹر کے اوپر اگر کوئی بنیز بناتا ہے یا کوئی ایسٹر ایگ بناتا ہے تو وہ بزنس کر رہا ہے۔ آپ بزنس کو مذہب کے ساتھ خلط مت نہ کریں۔ ہم جتنے بھی مسیحی ہیں
اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ جتنوں نے بھی میری اس پوسٹ کے اوپر ریئیکٹ کیا ہے، آپ سب میرے ساتھ اس حقیقت پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم جب 25 دسمبر مناتے ہیں تو مسیح یسوع کے پیدا ہونے کا دن مناتے ہیں، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع ایک دن پیدا ہوا۔ اور جب ہم ایسٹر کا دن مناتے ہیں تو ہم اس حقیقت کے اوپر صداقت کی مہر لگاتے ہیں کہ ایک دن تھا جس دن مسیح یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا، جس کی مثال اس دنیا میں کوئی اور مذہب دے ہی نہیں سکتا۔ وہ ایمان خدا نے آپ کو دیا، اور آج لوگ ہمارے اس ایمان کو دوسرے مذاہب سے چرائی ہوئی چیزیں بتا کر آپ کے ایمان کو آپ سے اور مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ کا ایمان غلط ہے۔ خدا نے چاہا تو آنے والے دنوں میں ہم ان کے ایک ایک پوائنٹ پہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور امید ہے کہ ان باتوں کو سیکھنے کے وسیلے سے آپ کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ آمین۔